کا میدان سج رہا ہے، صحابہ کرام تیار ہو کر آ رہے ہیں ہتھیار لے کر۔ ایک صحابی جو ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، معذور تھے، وہ بیساکھی کے سہارے، عمرو بن جموح نام تھا ان کا، وہ لنگڑاتے ہوئے حضور کے پاس آتے، اللہ کے رسول مجھے قبول کر لیجیے۔ حضور جواب دیتے ہیں اما انت فقد وضع اللہ عنک الجہاد، عمر تم معذور ہو، تمہیں کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، تم اس سفر میں مت جاؤ۔ ان کا بیٹا آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول ابا کو گھر بھیج دیجئے، آپ نے بہت صحیح فیصلہ فرمایا، مجھے بھیج دیجیے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ابن جبو بوڑھے اور لنگڑے رونے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا غیرت میری گوارا کرے گی کہ میرا بیٹا جائے اور میں گھر پہ واپس بیٹھ جاؤں۔ حضور ایک تمنا ہے میری، قیامت کے میدان جب اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کٹی ہوئی ٹانگ اور لنگڑے پیر کے ساتھ جہاد کر کے آیا ہوں۔ حضور نے یہ سنا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور وہ گئے اور شہید ہوئے۔ اور اس کے بھی آگے سنو سچے مسلمانوں کی تمناؤں کا احترام اللہ کس طرح کرتا ہے کہ جب حضور نے جائزہ لیا کتنے میرے ساتھی چہیتے شہید ہوئے، اور آپ نے حکم دیا کہ تدفین تو مدینے میں ہوگی، بقیع میں سب کو دفن کیا جائے گا، چلو سب کے لاشوں کو مدینہ کی طرف لے کر چلو۔ ابن جموح کی لاش کو اونٹ پر رکھا گیا، جیسے ہی مدینے کی طرف کو اس اونٹ کو چلایا گیا وہ اونٹ بیٹھ گیا، پھر اٹھایا اس کو، پھر مدینے کی طرف چلایا گیا، پھر بیٹھ گیا۔ جو صحابی اونٹ کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے اونٹ کو الٹے رخ پر کیا، احد کے رخ پر، تو چل پڑا، پھر اس کو رخ بدلا، مدینے کی طرف لے کر چلنے کی کوشش کی، پھر بیٹھ گیا۔ حضور سے آ کر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے رسول، یہ ہمارے دوست اور ساتھی شہید عمرو بن جموح کا عجیب معاملہ ہے، مدینے کی طرف اونٹ کو لے کر چلتے ہیں، ان کی لاش کو اس کے اوپر رکھ کر تو وہ چلتے ہی نہیں، الٹی سمت پر ہانکتے ہیں تو چل پڑتا ہے۔ حضور نے کہا کہ ان کے گھر میں جا کر پوچھو گھر والوں میں کوئی ہے کہ کیا گھر سے نکلتے وقت عمر نے کوئی دعا مانگی تھی؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ جی، اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ میرے شوہر نے نکلتے وقت یہ دعا مانگی تھی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی حیا او میتا، اللہ مجھے میرے گھر واپس نہ بھیجیو، چاہے میں زندہ رہوں یا مردہ، میں گھر واپس نہیں آنا چاہتا۔ حضور نے فرمایا یہیں دفن کرو، عمرو بن جموح کی دعا قبول ہو چکی ہے، وہ مدینہ نہیں جائے گا۔